جب دلہن آئی اس کے بعد ہم نے ان سے اجازت لی اور ہم لوگ گھر کی طرف نکل لے. جو ہی میں اس منڈپ سے باہر نکلا تو میں چل رہا تھا، اتنے وقت میں مجھے کوئی پٹاخے کی آواز آئی. تو میں سمجھا یہ کوئی پٹاخہ کسی نے شادیوں میں ڈالتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے پاس پٹاخہ یہاں پڑا ہو. تو مجھے یہاں کچھ گرمی جیسی لگی اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. اتنے وقت میں انہوں نے مجھے جلدی جلدی گاڑی میں بٹھا دیا. جو انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے کہنے لگے جناب یہ تو ایک پستول تھا صاحب کے اس انسان کے پاس اور اس نے 2 گولیاں چلائی. دوسری گولی میں ہمارے ان کے جو ہماری سیکورٹی والے بھی ہیں اور دوسرے انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے اس کو ہاتھ بازو سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تو اس سے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا. تو اس کا جو پستول ہے وہ اوپر کو چلا گیا. اتنے وقت میں سیکورٹی والے نے اس پستول کو اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا تو گولی چل دی تھی. میں نے اتنا ہی سنا. اس کے بعد یہاں آ کے گھر میں مجھے کوئی بھی نہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں نہ مجھے اس آدمی کو کچھ پتا ہے، بالکل نہیں. اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ 20 سال سے تیاری کر رہا تھا، اس کی پرسنل کوئی رنجش تھی، مقصد تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے کیا پتا اس کا مقصد کیا تھا، کیا رنجش کیا تھی، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی. جو بھی میرے پاس آیا جب میں وزیر اعلیٰ بھی تھا وہ کیوں نہ اپوزیشن کا ہو، میں نے اس سے اپنے لوگوں سے زیادہ محبت کی، زیادہ ان کی مشکلیں دور کرنے کی کوشش کی. میں نے کبھی بھی دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہیں کی. پتا نہیں اس کو کیا تھا، رنجش کیا تھی. لگتا ہے یہ سیکورٹی لیب سے کسی جگہ دیکھیے یہ کہوں کہ سیکورٹی لیب سے، یہ تو ایک بہت بڑا سینٹینس. سوال اس بات کا ہے اس میرج میں سارے بڑے بڑے لوگ تھے، اس لیے پولیس کو اس کا احتیاط خیال تو رکھنا چاہیے تھا، جس کا نہیں تھا. وہاں کوئی پولیس کا انتظام تھا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری سیکورٹی میرے ساتھ تھی اور پھر ہمارے جو منسٹر صاحب تھے ان کی تھوڑی سی سیکورٹی تھی ساتھ، اور ہماری ایم ایل ایز وغیرہ تھے جنہوں نے اس وقت ہمت کی اور میں بچ گیا. آپ کو ہوم منسٹر صاحب کا بھی فون آیا تھا، گृہ منتری جی کا؟ ہاں مجھے آیا تھا. کیا بولا رات کو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں. میں نے کہا شکر ہے اس کا اوپر والے کا کہ میں بچ گیا ہوں. اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کی تحقیقات کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا ہوا. سر انکوائری ہونی چاہیے پراپر اس میں. اور کیا دیکھیے اب تو ان کی تک ہے انکوائری تو ان کو کرنی چاہیے کہ ہوا کیوں، کیا وجہ تھی. کیونکہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آج کل جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ ایک نفرت کا ایک جال پھیلا ہوا ہے وہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے لائسنس ویپن کا جو مس یوز ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ کوشچن ہے سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے جو وطن میں نفرت ہے نا اس نے جڑیں پکڑ لی. اب ان لوگوں کے لیے جگہ بہت کم ہے جو دوستی کی بات کرتے ہیں، جو ایک دوسرے مذہب کی محبت کی بات کرتے ہیں. کیونکہ کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے نفرت، کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ ہر دھرم جو ہے وہ محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد سکھاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس دھرم کو چھوڑ دیا. کیا کہنا چاہیں گے اپنے ان پی ایس اوز کے لیے جنہوں نے ڈیفلیکٹ کرا ویپن بڑا کو؟ الزام لگایا انہوں نے کہا کہ پولیس نے کوآپریٹ نہیں کیا، وہاں پہ پولیس کی گاڑی نہیں اویلیبل نہیں تھی. جو کوآپریشن دیکھیں نا وہاں پولیس تھی ہی نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ پولیس تھی جبکہ پولیس کو ہونا چاہیے. میرے لیے نہیں، وہاں تو سب سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے اس شادی میں. تو اس شادی کے لیے تو ضروری تھا کہ وہاں پروٹیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں اور اس کا احتیاط تو کرنا چاہیے، ضروری ہے. آپ اپنے پی ایس اوز کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ڈیفلیکٹ کیا ہے ویپن کو؟ دیکھیے میرے پاس الفاظ نہیں. ایک تو میرے ساتھ لوکل پولیس بندے ہیں جو میرے ساتھ سیکورٹی میں ہیں، اس کے بعد جو این ایس جی ہے جو اپنی جان کو سامنے رکھ کر مجھے بچانے کی کوشش کرے.
سر ایک آخری سوال پارٹی سر، کے نیتا جو ہیں لیڈر ہیں لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں. کل شام سے جو یہ گھٹنا ہوئی ہے لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو, جے این کے ایل جی ایڈمنسٹریشن کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے اور سازش کے تحت جانا چاہیے. دیکھیے سازش تو اب پتہ لگ جائے گی, مگر میں گزارش کروں گا دونوں سینٹر کو بھی اور اسٹیٹ کے لیڈروں کو بھی کہ یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ماحول بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, انہیں یہ دیکھنا چاہیے کیا سچ مچ ماحول ٹھیک ہو گیا ہے, کہ ماحول کیا اس لائق ہو گیا کہ ہم لوگ عزت سے چل سکیں. ٹھیک ہے ہماری رائے الگ ہوگی, مگر بھارت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نیشن ہے, سیکولر نیشن ہے, اس میں ہر ایک کی آواز ہو سکتی ہے. مجھے ان کی آواز ٹھیک نہیں لگے, ان کو میری آواز ٹھیک نہیں لگے, مگر ہم لوگوں نے چلنا ہے. یہی تو اس ملک کی سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ آپ بات کر سکتے تھے. آج دیکھیے میڈیا کیا لکھ سکتا ہے نہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال رہے گا. ڈاکٹر صاحب کانگریس کے پریزیڈنٹ کھڑگے صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس طریقے کے حادثات پیش آتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس پاور نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر الیکشن ہوئے, الیکشن میں یہ وعدہ کیا گیا کہ صاحب اسٹیٹ ہوڈ ہم ریسٹور کریں گے. اب بتائیے اتنے سال ہو گئے, کہاں ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ جس کا وعدہ نہ صرف انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا. تب تو یہ آپ ہم پہ انگلی اٹھا سکتے تھے. سر اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی کیا کرائم بڑھ رہا ہے جموں کشمیر کے اندر؟ دیکھیے کرائم جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کتنا ہے, سارے وطن میں کتنا ہے, اور ہے غریبی بڑھ رہی ہے, اور جو اب حالت بن گئی ہے دنیا میں ایران کی جنگ سے, اس سے ہم لوگوں کو اور بھی اثر پڑے گا. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ غریبی نہیں, مڈل کلاس جو ہے, آپ لوگ جو ہیں کیا کریں گے؟ آپ ہر ایک چیز کا دام چڑھ رہا ہے, آپ کے تیل کا دام چڑھ جائے گا, آپ کے گیس نہیں ملے گی, کیا کریں گے؟ اب وہ زمانے گئے کہ آپ لکڑی جلا کے چولہا جلا سکتے تھے, وہ زمانہ گیا. اس لیے میں مرکز سے ضرور کہوں گا کیونکہ دوستی ہے ٹرمپ سے بھی اور نیتنیاہو سے بھی کہ خدا کے واسطے ان سے کہیے جنگ بند کریں. جنگ بند کرنا ضروری ہے. انہوں نے آپ سے اٹیک کیا, کیا وہ کہتے ہیں ہماری پرسنل رنجش تھی, کیا آپ ان سے کبھی ملے ہیں یا کوئی آپ کبھی نہیں ملا جناب, میں جانتا بھی نہیں ہوں. میں نے پہلی دفعہ اس کی تصویر تو کل اس موبائل پہ نے مجھے دکھائی. مجھ سے کیا رنجش ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اکلوتا شخص ہے کہ آپ کو لگتا ہے سازش کے پیچھے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے اور یہ پولیٹیکل سازش بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے. دادا مجھے بالکل یہ پتا نہیں ہے کہ اس کو کیا رنجش مجھ سے. میرے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں, کبھی آپ نے میں دروازہ بند دیکھا؟ جو بھی آتا ہے میں اس کا سنتا ہوں, جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے میں اس کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر آپ کی سیکورٹی جو شہر کے لیے اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا, تو کیا اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کتنی بھی سیکورٹی بڑھائیں, جو قاتل ہے he has an advantage. Remember always. اس کے پاس ایڈوانٹیج ہے, وہ کہاں پہ آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے بنسبت کی سیکورٹی کے. میں یہ کہوں کہ صاحب اور سیکورٹی بڑھائیے, اس سے مجھے وہ فائدہ سوال نہیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ we live in an era where terrorism is up in the sky, اور اس کا ہم کنٹرول کر نہیں رہے سکتے. Well, last question, sir. Home Minister has assured you of action and results very soon. And what actually you conveyed him while you were talking to him? I said to him, thank you for calling, and I hope you will be able to get down to the ground of this. فاروق صاحب And I wished him well. شبیر شاہ کی بیل ہو گئی ہے, سپریم کورٹ نے آج شبیر شاہ کو بیل دی ہے, کس طرح سے لیتے ہیں سر؟ بہت مبارک. میں سمجھتا ہوں ان سب کو چھوڑنا چاہیے, آئیں اور اس وطن کو بہتر بنائیں.
کہ لوگ یہاں زندہ رہ سکے, انسانیت سے زندہ رہ سکے, نفرتیں چھوڑ دیں. ہمارے ہندو بھائی آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کب تک بیٹھے؟ 34 سال ہو گئے, جبکہ اس وقت کے گورنر نے ہم سے کہا تھا کہ ہم 2 مہینے میں آپ کو لے جائیں گے. خیر, وقت تو آ گیا ہے کہ انسانیت سے ہم رہیں. کب تک نفرت میں رہیں گے؟ میں حیران ہوں. ارے یار, مجھے ایک کتاب دکھاؤ آپ, وہ ہندوؤں کی ہو, مسلمانوں کی ہو, عیسائیوں کی ہو, بودھوں کی ہو, جس میں نفرت کی بات کہی ہو. ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ساروں نے دوستی میں رہنا ہے. اگر اس نے ہمیں الگ الگ بنایا ہوتا تو پھر ہمارے لیے دوائیاں بھی الگ الگ ہوتی. اگر مجھے سر میں درد ہے, سردار صاحب کو سر میں درد ہے, وہی دوائی تو کھائے گا یہ بھی اور میں بھی. انسان تو ہم ہیں, تو کب ہم انسان کی طرح رہنے کی کوشش کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے. آپ کا شک کس اور زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب پر, کیا تو ٹیرر کی سکسیسفل کیا ہو سکتا ہے؟ ٹیرر دیکھیے, ٹیرر تو ہمارے وطن میں ہے, نہ صرف ہمارے وطن میں, دنیا میں ٹیرر. آج کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے, کسی ملک میں, جس کے لیے ساری دنیا کوشش کر رہی ہے اس کو ختم کرنے, اور ہو نہیں رہا. ایک آخری سوال سر, آپ کو لگتا ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل ہے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈسمینٹل کریں گے رجیم کو, اس میں سکسیسفل ہوئے ہیں یا ملٹری آبجیکٹو میں سکسیسفل ہوئے ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو کچھ باتیں پیچھے بتا دوں چاہتا ہوں. جواہر لال نہرو کا وقت تھا, روس کے زبردست دوست, اور روس کی فوج جب ایران میں گئی تو پہلا شخص جس نے روس کے خلاف بات کی وہ جواہر لال نہرو تھا. اس نے کہا رشیا کو اپنی فوجیں واپس لے جانی چاہیے. دوسرا, منموہن سنگھ, جب اٹامک ڈیل ہو رہی تھی تو منموہن سنگھ کو وہاں کے پریزیڈنٹ نے ٹیلی فون کیا کہ صاحب ہمیں آپ کا ووٹ چاہیے. ایک مسئلہ تھا جس پہ ان کی ووٹ کی ضرورت تھی, نہیں تو آپ کی جو نیوکلیر ڈیل ہے اس میں اڑچن پڑ جائے گی. منموہن سنگھ جی نے پتا کیا کہا, دس از اے ساورن نیشن, what is in the interest of the sovereign nation, that decision we will take. That is what India is. So what's your vote, Prime Minister India Narendra Modi? remains sovereign nation, and India should decide what is best for India. That is important. Thank you so much. God bless you guys. Thank you for your